الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے درمیان وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ ہے. علی ذالکم مصری، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں بھی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، جس میں کچھ اور باتیں رہ گئی تھیں. آج اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ میثاق کسے کہتے ہیں، عہد کسے کہتے ہیں، وعدہ کسے کہتے ہیں. یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو گئی. اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باعتبار سید الانبیاء بیان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، بلکہ سید الرسل، تمام رسولوں کے سردار، تمام مرسلین کے سردار. خود سرکار فرماتے ہیں میں آدم کی تمام اولاد کا سردار. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضور کی عظمتوں کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ تم ان کی عظمتوں کو ماننا. کس سے اقرار لیا گیا؟ سارے نبیوں سے، جس میں رسول بھی ہیں مرسل بھی ہیں. 1,24,000 یا 80,000 کم و بیش انبیاء، ان میں سے 313 رسول اور 4 مرسل. 4 میں سے کون؟ چار مرسل کون؟ حضرت نہیں، مرسلین میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں. تمام انبیاء کے، رسولوں کے سردار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام ارواح سے اقرار لیا اپنی ربوبیت کا. الست بربکم، کیا میں تمہارا؟ سب نے کیا کہا؟ بلا کہا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو بلا پر اکتفا ہو گیا. ہاں مان لیے.
جب رسالت کی بات آئی تو بلا کا لفظ نہیں ہے یہاں، اقررنا، ہم اقرار کرتے. شان ربوبیت کی بات آئی تو بلا. سب نے کیا کہا؟ بلا. بلا کا معنی ہاں بے شک بے شک، ہاں تو ہمارا رب ہے. سب نے لفظ بلا کہہ کر اقرار ربوبیت کر لیا، مان لیا. اور اللہ تعالی نے نبیوں سے جب حضور کے بارے میں وعدہ لیا تو اس میں کیا لفظ آیا؟ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا. وہاں سوال صرف الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کہ بے شک تو ہمارا. مگر یہاں رسول کی بات جب آ رہی ہے تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ میں تمہارا رب ہوں، کیا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ نہیں پوچھا. اپنی ربوبیت کی بات آئی تو نہیں پوچھا میں تمہارا رب ہوں، تم اقرار کرتے ہو؟ یہ نہیں پوچھا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا. جب نبیوں کی بات آئی اور حضور کی شان کی بات آئی تو قرآن نے واضح کر دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو اس وقت کو، یاد دلاؤ اس بات کو کہ جب نبیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تم کتاب اور حکمت لے کر مقام نبوت پر فائز ہو کر کے جاؤ اور تمہارا وہ زمانہ نبوت اور رسالت کا رہے. جی من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر تم میں میرا رسول آ جائے، ایک رسول آ جائے. تو یہ لام کے اوپر، رسول کے لام پر دو زبر آئے یا دو پیش آئے تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہر رسول نہیں ہے، صرف حضور ہے. ثم جاءکم رسول، اس کے بعد پھر ایک رسول آئے، میرا رسول آ جائے. کب؟ جبکہ تمہارے پاس کتاب ہے، حکمت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود میرا رسول تم میں آ جائے اور وہ آ کر کیا کرے کہ مصدق لما معکم، وہ آ کر تم جو لائے ہو اس کی تصدیق کر دے، یعنی اس کو اوکے کر دے. اوکے یہ ٹھیک ہے. وہ آ کر تمہاری بات کی تصدیق کر دے گئے، ٹھیک. ایمان لائے نہیں، پوائنٹ نوٹ کیجیے. وہ رسول آ کر اگر تم پر ایمان لائے تو تم ماننا، ایسا نہیں. وہ رسول آئے اور آ کر یہ کہے کہ تمہاری کتاب سچی ہے، تم پیغمبر بنا کو، تمہارے پیغمبر ہونے اور کتاب لانے کی وہ تصدیق کر دیں. تو ایسی حالت میں تم کیا کرو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پر ایمان لاؤ. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس رسول کی مدد کرو، نصرت کرو. اب اس کے بعد حکم دیا، حکم ہو گیا ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد ہو گیا، حکم ہو گیا. مگر اس حکم کو مضبوط کر رہا ہے پروردگار. قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کس بات کا؟ اس رسول پر ایمان لائیں گے، مدد کریں گے. جی اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا قالو اقررنا. سمجھے؟ قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری، قالو اقررنا. سب نے کہا
کہ ہم اس بات کا اقرار کریں۔ قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام پر فلاں گواہ، حضرت شیس ہو جائیں، شیس پر فلاں ہو جائیں، فلاں پر فلاں ہو جائیں، فلاں پر فلاں ہو جائیں، اس طریقے سے ایک دوسرا گواہ ہو جائے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔ تو کس کی عظمتیں بتائی جا رہی؟ عظمت بتانا، توقیر بتانا، مقام اور مرتبہ بتانا، تعریف بت کرنا، یہ سب کئے میں شامل ہے؟ نعت میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے یہ؟ نعت۔ اب نعت پڑھنا ہے کیا، نعت سننا ہے کیا پوچھتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑنا، سمجھے؟ نعت پڑھنے کا حکم ہے کیا؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، اس لیے کہ قرآن میں ہر آیت میں حضور کی نعت ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ سے کہوں، اللہ کا کلام ہے یہ۔ کیا؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیا اللہ کا کلام؟ اللہ کا کلام کا نعت مصطفیٰ، خدا کا کلام نعت مصطفیٰ۔ اللہ اپنے محبوب کی نعت کے سوا کچھ بات ہی نہیں کیا، اپنے محبوب کی تعریف کے سوا کچھ کیا ہی نہیں۔ امت کی تعریف کیا بھی تو حضور کی نسبت سے، دشمن پر عذاب کی بات کیا بھی تو حضور کی نسبت سے، آل بیت کی بات کیا بھی تو حضور کی نسبت سے، صحابہ کی بات کیا بھی تو حضور کی نسبت سے، اولیاء کی بات کیا تو بھی حضور کی نسبت سے، نماز کی بات کیا تو بھی حضور کی نسبت سے، روزے کی بات کیا تو بھی حضور کی نسبت سے، اعمال کی بات کیا بھی تو حضور کی نسبت سے۔ حضور کی نسبت کے بغیر ایک آیت بھی آپ نہیں بتا سکتے، ایک آیت قرآن نہیں بتا سکتے۔ منافقوں کا ہے، منافقوں کے بھی حضور کی نسبت ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں وہ بھی حضور کی نسبت ہے۔ اگر وہ حضور کی گستاخی نہ کرتا تو تبت یدا ابی لہب وتب نازل نہ ہوتی۔ اگر صحابہ حضور پر فدا نہ ہوئے ہوتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت نازل نہ ہوتی۔ اولیاء کی نسبت حضور سے نہ ہوئی ہوتی تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی آیت نازل ہوتی۔ تو کیا آپ کی سمجھ میں کیا آئی؟ اللہ کا کلام، خدا کا کلام کیا ہے؟ کوئی پوچھے اور کسی سے پوچھئے، جواب نہ دے تو بس اتنا کہہ دینا بھائی دیکھو خدا کی کا کلام نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں یہ بات بتائی، اور پورے قرآن میں بہت سی جگہ حضور ہی کی نعتیں بیان ہوئی۔ اب میں ایگزامپلس دے رہا ہوں آپ کے سامنے، پورا قرآن تو آپ کے پاس کھلا ہوا ہے، سمجھنے کے لیے ایک دو چار ایگزامپل جو ہے بنڈا نہیں دیتے، تمثیل کہتے ہیں، ایک دو چار باتیں۔ فار ایگزامپل، بطور مثال، سمجھے؟ 1 گھنٹے کی تقریر بطور مثال بولے تو وہ مثال نہیں ہے، ایک بات بول دینا پھر ختم۔ تو چند باتیں ہیں بطور مثال آپ کے سامنے۔ تو پہلی بات کیا تھی کہ بلا میں اللہ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں پوچھا تو سب نے کیا کہا؟ بلا۔ جب نبی کی شان اور عظمت کی بات آئی تو اقرار، جی اقرار۔ پھر ایک بات یہاں نوٹ کیجئے، اللہ کی ربوبیت، شان ربوبیت کی جب بات آئی تو اس میں ٹوٹل سب آ گئے، پورے، آدم تا آخر دم، حضرت آدم سے لے کر آخر دم تک جو آنے والے ہیں وہ سب کے سب آ گئے کہ میں بلا۔ مگر جب حضور کی بات آئی تو سب کو ہٹا دیا، صرف نبیوں کو بلایا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ہر ایک محبوب کو نہیں جان سکتا،
ہر ایک محبوب کو جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، پہچاننے کے لیے بھی ایک جماعت ہے جو رب نے نبیوں کی جماعت کو چنا، اور نبیوں نے جو بتا دیا ان کی امت نے مان لیا. بات ہو گئی. اب دوسری بات لیجیے، قرآن کریم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. کس کے بارے میں کہا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جتنے پیغمبر آئے ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے کیا ان کی امت نہیں ہے؟ تو معلوم ہو امت بہت ہے. خیر امت کہہ کر کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو، تمہارے جیسی کوئی امت نہیں ہے. کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سب ہماری صفات ہیں، مگر نسبت تو ہر پیغمبر کی امت اپنی جگہ، امت مصطفیٰ اپنی جگہ. تو اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ کی تعریف فرمائی اور حضور کی نسبت سے بتایا، تو معلوم ہوا امت مصطفیٰ کی تعریف بھی حضور کی تعریف ہے. کہیں نکل نہیں سکیں گے آپ حضور کی تعریف سے باہر، کہیں نہیں نکل سکتے، سرے منہ نہیں نکل سکتے. کوئی عبادت حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی تلاوت حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی ذکر حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی اذان حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی خطبہ حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی نکاح حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی پیدائش حضور کے بغیر نہیں ہے، کوئی میت حضور کے بغیر نہیں ہے. حضور 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 حضور، یہ کیا حضور حضور لگائے؟ اللہ پیدا کیا حضور کو بھی، اللہ کو بولوں، اللہ ہی سے میں پوچھا مولا کیا بولوں؟ اس نے کہا میں جب ان کا بولتا ہوں تو تم بھی وہی بولتے، میں جب ان کے بارے میں بولتا ہوں تم بھی بولتے. نہیں سمجھ میری بات؟ ہائے ہائے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم جب بیان کرتے ہیں اس آیت کو، ہمارے علماء، ہمارے محققین جب بیان کرتے ہیں تو ہماری تعریف یقیناً قرآن میں ہو رہی ہے، ہمارا کام قرآن بتا رہا ہے، مگر ہم اس کام کے لائق ہوئے حضور کی نسبت سے. اگر حضور کی نسبت میں نہ ہوتے تو نیکی کی دعوت دینے کا کام ہم اس لائق نہیں تھے، برائی سے روکنے کے لائق ہم نہیں، اس لیے کہ ٹھپا نہیں ہے، سند نہیں ہے. سمجھے؟ مدرسے کی سرٹیفکیٹ میں محتمم کا ٹھپا ہونا، سند ہونا، مہر ہونا. تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو حضور کی نسبت سے. یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب حضور کی نسبت سے ازواج کا ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم میں سے تم ایسے دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کی عورتوں کو پکار کر کیا فرمایا؟ اے نبی کی عورتوں، اے ازواج مصطفیٰ، عورتیں تو ہوں آپ، مگر اور عورتوں کی طرح نہیں، اور عورتوں کی طرح نہیں. تو قرآن نے کیا بات بتائی، اور یہ یار لوگ کیا بات بتاتے ہیں، ہم حضور کے برابر ہیں، حضور کے جیسے ہیں، معاذ اللہ. جی ایسی تبلیغ، ایسی اشاعت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے عورتیں جو حضور کے نکاح میں چلی گئی ہیں وہ ان کے جیسی دوسری کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اس کے کئی توجیحات ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے، دنیا کی اور عورتیں مرد مر جائے تو بیوہ کہلائی جاتی، مرد مر جائے تو بیوہ کہلائی جاتی، مگر حضور کی کسی بیوی کو بیوہ نہیں کہتے.
کیوں؟ دوسری عورتوں کے مرد مر جاتے ہیں، حضور مرنے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے آئے گے۔ دوسرے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے؟ ادھر عورت رائٹ بولی، کیا ٹوٹا؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ کتنا ساتھ رکھ لے کر رہا تو اسرائیل علیہ السلام آ کر کٹ مارتے ہی کٹ، مرد مر گیا تو کیا ہوا؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح ٹوٹ گیا، اب نکاح ٹوٹ گیا تو پھر وہ رشتے سب ختم۔ اسی لیے مرد کو غسل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں غسل دیتے دیتے کچھ جذبات میں آ کر ہاتھ دراز نہ کر، ٹوٹ گیا نکاح اس کا۔ مگر حضور کے پردہ کرنے کے بعد حضور کے ازواج کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے۔ تو نکاح نہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے حضور پردہ فرمائے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ جی، اور یاد رکھیے صحابہ کی نگاہ میں حضور رہے، پوائنٹ نوٹ کرو، صحابہ کی نگاہ میں حضور رہے۔ صحابہ حضور کو دیکھتے، حضور صحابہ کو دیکھتے اور ایمان لاتے۔ حضور کی حیات ظاہرہ میں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہو اور ایمان لایا ہو، اب کی صحبت میں رہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، جی صحابی ہو گئے، اور حضور ہمارے دل میں آ گئے، اس لیے ہم مومن ہو گئے۔ ہم صاحب ایمان، اگر نظروں میں آ جاتے تو صحابی ہو جاتے، نظروں میں آ جاتے تو صحابی ہو جاتے۔ اور کمال کی بات دیکھو، جس نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا وہ صحابی۔ اور حضور کی نظر دیکھو، سرکار بیک وقت ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ رسول جو باطن دیکھتا ہو، ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں میں تشریف فرما ہے، ہمارے سینوں میں اس کا مدینہ ہے۔ تو سرکار ادھر سے مدینے میں روضہ انور میں گئے، ادھر سے پلٹ کر مومنوں کے سینے میں آئے۔ اور جو ایمان میں باکمال ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، کمال والا ہو جاتا ہے، اسی کو ولایت ملتی ہے، اسی کو ولایت ملتی ہے۔ اب کمال ایمان کیا ہے؟ رسول کی محبت، رسول کا عشق ایسا جمع ہو گیا کہ اس کا دل منور ہو گیا۔ اب صحابہ حضور کو دیکھ لیتے تھے اور ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ اب حضور اللہ والوں کے دلوں میں ہیں، وہ جلوہ جب پیر کے چہرے سے دکھتا ہے تو یہ صحابی نہیں بنتا بلکہ مرید بن جاتا۔ رشتہ ختم نہیں ہوا جی، رشتہ ختم، نبی سے رشتہ ختم نہیں، تعینات ہیں، تعینات بولتا۔ شاید کیسی باتیں آپ کو بہت کم سننے کو ملتی۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، آپ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب عورت عورت ہے، عورت عورت ہے، صنف صنف ہے، مگر نسبت نے کیا کر دیا؟ تو نسبت جب جدا کر دیتی ہے اوروں سے، تو نبی سے نسبت جوڑ لینے کا کیا مطلب؟
نبی کے برابر ہو جانے کا کیا مطلب؟ نبی کی ہمسری کرنے کا کیا مطلب؟ تو وہی ہمسری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہی ہمسری کی باتیں کرتا ہے جو منافقت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایمان والا کبھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر دیکھو آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت بھی قرآن کی حضور کی شان بیان کر رہی ہے، خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ حضور ہی آخری نبی، حضور ہی آخری نبی۔ آپ کا دین ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ آپ کا دین ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ گزشتہ پیغمبروں کے ادیان منسوخ، کینسل۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور انبیاء رسول آئے ان تمام کے دین کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ اور حضور کا دین ناسخ، ناسخ و منسوخ سمجھنا، سمجھے؟ جو قبول ہے، جو جاری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ۔ جو کینسل ہو گیا منسوخ۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا دین غیر منسوخ ہے، غیر منسوخ ہے۔ غیر منسوخ کا مطلب منسوخ نہیں ہوا، وہ ناسخ ہے، سمجھے؟ اور یاد رکھنا دین باقی ہے اور ادیان کیا ہو گئے؟ منسوخ، ختم ہو گئے، یعنی فنا ہو گئے، مٹ گئے، بجھ گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ باقی فانی پر افضل ہے، سمجھے؟ باقی فانی سے افضل ہے، تو اس لیے باقی دین حضور لے کر آئے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ دین افضل ہے۔ اور اس دین کو لے کر حضور آئے ہیں تو حضور تمام نبیوں سے افضل ہے۔ یہ بات بتائیں جی۔ من کتاب و حکمہ، آہا بڑی پیاری بات یہاں ہے، توجہ سن رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا بھیج ان میں ایک رسول، مبعوث فرما، اٹھا ان میں ایک رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام من بعد اسمہ احمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں حضور کی تشریف آوری، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں حضور کے آنے کی جی۔ تو حضور کیا ہوئے؟ دعائے خلیل و نبید مسیحا، دعائے خلیل و نبید مسیحا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضور کی ذات۔ تو اب بشارت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مبشر۔ بشارت دینے والے کیا کہتے ہیں؟ مبشر، یعنی کسی کے آنے کی خبر، خوشخبری دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہر نبی مبشر تھا، مگر ہمارے حضور مبشر نہیں تھے بلکہ مصدق تھے۔ ہمارے رسول مصدق، مبشر نہیں تھے، حالانکہ آپ کے نام میں مبشر ہے، مگر یہاں رسولوں کے آنے، نبیوں کے آنے کی بشارت کو دینے کے اعتبار سے مبشر کہا جاتا ہے۔ تو مصدق لما معکم کی بات آئی تو کیا بات ہوئی کہ حضور کسی کے آنے کی بشارت نہیں دیے ہیں، یہ جو لے کے آئے ہیں اس کو اوکے کرے،
اس کو سچا بتائیں، یہ صحیح ہے۔ اس میں دو باتیں نکال لیجئے گا کہ دیکھیے حضور اگر نہ آئے ہوتے، حضور اگر تشریف نہ لائے ہوتے تو نہ توریت کی تصدیق ہوتی نہ انجیل کی تصدیق ہوتی۔ حضور اگر تشریف لائے نہ ہوتے تو نہ کسی نبی کی تصدیق ہوتی۔ حضور نے آ کر کیا کیا؟ ان نبیوں کو سچا فرمایا، سچا فرمایا جو کتابیں وہ لے کر کے، آج وہ کتابیں نہیں ہیں۔ اگر ویسی ہی کتاب آج بھی کوئی بتا دے، یہ ویسی ہی کتاب ہے جس پر ہم کو ایمان لانا، یہی توریت ہے، یہی انجیل ہے، جی بے شک اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کتاب کے بعد قرآن جب آ گیا ہے، قرآن کو مان لینا ہی انجیل کو ماننا ہوا، قرآن کو ماننا ہی توریت کو ماننا ہوا۔ قرآن کو چھوڑ کر انجیل اور توریت کو بھی ہم نہیں مانتے، قرآن نے جو بتایا اس کے مطابق۔ تو حضور کیا ہیں؟ مصدق۔ اب ایک نام حضور کا مبشرہ ہے، ایک جگہ وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سمجھے؟ یہ مبشر کا ایک نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مبشر کا مطلب کیا؟ آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ کون سی خوشخبری؟ آخرت کی خوشخبری، مولا کے جلووں کی خوشخبری، مولا سے ملنے کی خوشخبری۔ ادھر کی باتیں بتانے والے، ادھر کی آئی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ادھر والوں کو ادھر سے ملنے کی بشارت۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ تو سب کتابیں، تمام انبیاء کس سے ظاہر ہوئے؟ کس سے ظاہر ہوئے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو قرآن بہت سی آیت، میں اگزامپل چند دیا ہوں، اس کا احاطہ کرنے بیٹھ جاؤں تو پھر یہ آیت، سمجھے، یہ آیت پوری نہیں ہوگی، سمجھے؟ آپ کے ذہن کو کھولنا ہے، آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے، بدعقیدگی کی آلودگیوں سے آپ کو بچنے کا ایک روٹ دینا ہے۔ ان تمام پوری باتوں کو سننے کے بعد ہی روٹ ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، چند باتوں سے بھی ہمیں راستہ مل جاتا ہے۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار۔ تب ہر کیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کس سے ظاہر ہوئیں؟ قرآن سے ثابت ہوئی۔ اب احادیث مبارکہ میں حضور کی فضیلت، احادیث مبارکہ میں حضور کی فضیلت۔ اب مجھے پتا حدیث کس کی؟ ارشاد رسول ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اب حضور کا فرمان کیا ہے؟ میں کون ہوں، میرا کیا مرتبہ ہے، میرا کیا مقام ہے؟ قرآن سے خدا نے بتایا آپ کا مقام کیا ہے، حضور نے خود بتا دیا لوگوں میرا مقام یہ ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ بھی نعت رسول وہ پڑھتا ہے، حضور بھی اپنی نعت سناتے ہیں۔ نعت رسول پڑھنا، سننا، سنانا، یہ کیا ہوا ہے؟ دوسرے اعتبار سے حضور کی خدا کی سنت بھی ہو گئی، خدا کا طریقہ بھی ہو گیا۔ اور اب حضور کی سنتیں دیکھیے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم۔ دھوم دھڑاکے سے نہیں جا رہا ہوں میں، بہت سمجھا کے لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا نام درس ہے، اور مقرر الگ ہے، خطیب الگ ہے، سمجھے، اسپیکر الگ ہے، اور کیا ہے، ٹیچر الگ ہے، اور کیا ہے، سمجھے، مدرس ہو، ٹیچر ہی میں آ گیا ہو۔ آپ کا کالج کا، یونیورسٹی کا کیا ہے، پروفیسر الگ ہے، سمجھے۔ ہر مقرر کو لے جا کر کالج میں ڈالیں گے تو انہیں ٹیبل نہ پھوڑ کے نکل جائیں گے۔ تو یہ ہمارا درس قرآن ہے، تو یہاں سمجھنا سمجھانا ہے، کسی کے سمجھ میں آوے نہ آئے، مجھے تقریر کرنا چلے جانا نہیں، وہ مقرر کا کام۔ دنیا سمجھے نہ سمجھے، میرا ٹائم پاس ہو جانا، اور پھر مجھے بلانے کی جو قیمت ہے وہ ادا ہو جانا۔
درس جو ہے سمجھ کر سمجھانا، پھر سمجھا کر پھر بات بٹھانا. یہ حضور کیا فرماتے؟ انا سید ولد آدم، میں حضور فرماتے میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. تو جتنے اولاد آدم ہیں ان سب کا میں سردار ہوں، چاہے وہ گزرے ہوئے ہوں، چاہے وہ آئے ہوئے ہوں، چاہے آنے والے ہوں، سب کے حضور. اور خود سرکار فرماتے ہیں میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قیامت جیسی قیامت قائم ہوتی ہے اور لوگ اپنے قبروں سے جب اٹھیں گے تو کوئی اپنے قبر سے پہلے نہیں اٹھے گا. میری قبر کھلے گی، میں پہلے اٹھوں گا. سب سے پہلے میری قبر شریف کھلے گی، میرے بعد ابو بکر اٹھیں گے، میں ابو بکر کے اٹھنے کے بعد حضرت عمر اٹھیں گے، حضرت عمر کے اٹھنے کے بعد بقی کے اور صحابہ اٹھیں گے، اور اس کے بعد اٹھتے اٹھتے جائیں گے. سب سے پہلے کون اٹھیں گے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اٹھوں گا. کہاں سے؟ قبر شریف. بول حضور کی خبر، بول حضور کی قبر شریف. اور شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا اور جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. کون بیان کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ کی امانت مل گئی، پھر تفسیر میں جان یہ روحانیت چل جاتی ہے. قبر شریف پہلے کھلے گی، سرکار پہلے قبر شریف سے ظاہر ہوں گے اور آپ پہلے شفاعت فرمائیں. آپ کی شفاعت سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. سب سے پہلے شفاعت کون کریں گے؟ تو کتنا احسان ہے ہمارے اوپر رب کا کہ ایسے رسول کی امت نے ہمیں پیدا کیا، ایسے رسول کی امت نے ہمیں پیدا کیا. اور فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین، ساری روئے زمین میرے لیے پاک کر دی گئی. زمین کا پورا حصہ میرے لیے پاک، یعنی میرے لیے مسجد بنا دی، میں سجدہ کرتا ہوں. گھنٹہ ہلانا تو وہاں جانا، منترم پڑھنا رہا تو وہاں جانا، اور کچھ کرنا رہا تو وہاں جانا. مگر مومن جب نماز کے لیے وقت آ جاتا ہے مسجد کو جانا کوئی شرط نہیں ہے. جانا چاہیے، مسجد کو جانا چاہیے، ثواب ہے، وہ ہے، حکمتیں الگ ہیں. مگر کوئی نہیں جا سکا، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا تو منہ پہ نہیں ماری جائے گی، قبول ہو جائے گی. حضور آمینہ کے آنگن میں قدم رکھے ہیں، بیوی آمینہ کے گھر میں حضور قدم رکھے ہیں. اس قدم کی برکت یہ ہے کہ پوری دنیا کی زمین ان قدموں کے صدقے میں پاک. یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خود میں میمنت کا کمال. پھر سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خود حضور فرماتے ہیں ابراہیم اللہ کے دوست، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم صفی اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، حضور فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہے، وہ ہیں وہ انا حبیب اللہ.
اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس پر ایک بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے، بات کرتے، پوچھا مولا تو نے مجھے کلیم بنایا ہے اور اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حبیب اللہ ہیں، تیرے دوست ہیں، کیا فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں، کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم اللہ سے باتیں کرتا ہے اور حبیب وہ ہے جس سے خدا باتیں کرتا ہے۔ پھر پوچھا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جو خدا جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے اور حبیب کلیم اللہ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا، پھر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے مولا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سنو، کلیم وہ ہے جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے مقام؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر حضور فرماتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ہاں اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں ہم، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نزدیک، ہم اللہ کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے بڑھ کر ہیں۔ تو گویا حضور اپنی شان بیان کرنے میں خوش تھے، تو اگر کوئی نعت مصطفیٰ پیش کرے گا تو رسول اللہ ضرور خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں میں نے پہلے بتایا آپ کو، یہ کون ہیں؟ سلطان المفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء بلکہ سارے زمین و آسمان سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، ایک صحابی کی طرف سے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جن کا نام میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے لایا ہوں، وہ کون تھے؟ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب آپ اسلام لا لیے تو آپ کا نام کیا؟ آپ اسلام لانے کے بعد صحابی ہو گئے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو توریت میں لکھی ہوئی، تو قرآن بھی حضور کی تعریف کا دفتر ہے، توریت میں بھی حضور کی تعریف ہے، انجیل میں بھی حضور کی تعریف ہے، زبور میں بھی حضور کی تعریف ہے۔ حضور کی تعریف کے بغیر نہ کوئی کتاب ہے نہ کائنات کی کوئی چیز ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، ہاں کی اذان باہر کی، یہ سب باتیں ہو گئی، فضیلت ہوئی، قرآن سے معلوم ہوئی، حدیث سے معلوم ہوئی۔ اب ذرا عقل کی طرف بھی آئی، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اگر عقل ہے تو بے وقوف سے تو کوئی بات کرنا نہیں، بے وقوف سے کیا بات کرنا ہے؟ بات کس سے کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، جارے بے وقوف پھر کیا بات؟ حضور مر کے مٹی میں مل گئے ایسا کوئی بولے؟ معاذ اللہ ایسا کوئی بولے کیا جارے بے وقوف؟
تیرے سے کیا بات کرنا؟ نہیں سمجھو ایسا کچھ بولنا نہیں، اٹھ رہے بیوقوف سمجھے، سخت بولنا نہیں، مگر نبی کے اولیاء کے بارے میں بات آ گئی تو سختی بولنا نہیں. ہمارا بھی کوٹا ہے نا، ہمارے راشن کارڈ میں بھی شکر ہے، ہمارے راشن کارڈ میں بھی تیل ہے جی. گیس چلاتے ہیں اس واسطے تیل نہیں لیتے ہیں، مگر جب ضرورت پڑ گئی تو تیل لینا بھی ہے، تیل ڈالنا. کوٹا ہے ہمارا، گالی دینا ہمارا کوٹا ہے، چپ کے چپ نہیں دینا. اٹھے بیٹھے گالیاں دیتے رہنا، یہ بیکار ویسٹ. ضرورت پڑ گئی کوٹے میں سے نکالنا. ذرا رہے بیوقوف اٹھ رہی، تیرے سے کون بات کر، سمجھ، اٹھ جانا وہاں سے فوراً. تو کیوں اٹھ جانا، کیا ہے وہ بیوقوف. عقل میں سے بات کریں گے تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی، بات آئے گی. دیکھیے بڑا پیارا نقطہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں، عقل بھی مان لیتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، چیزوں کی کے نام بتا دیے. وہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا دیا حکم، کیا حکم دیا جی؟ فرشتے سجدہ کر دیے. حضرت آدم کا مرتبہ ثابت ہو گیا. بڑھنے کی تو بات نہیں، فرشتوں کی وجہ سے انسان، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. مرتبہ بڑھیا نہیں، مرتبہ ثابت ہو گیا جی. مگر یہاں ایک بات مفسرین بڑی پیاری عقل مندوں کے لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر حضور نبی ہیں، حضور سید الانبیاء ہیں. اس کا اقرار کس سے لیا؟ نبیوں سے لیا. تو نبی بڑھ کر ہے کہ ملائک بڑھ کر ہیں؟ نبی بڑھ کر ہیں. تو معلومات چھوٹی مخلوق سجدہ کرتی ہے، بڑی مخلوق اقرار کرتی ہے جی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سجدہ ایک عمل ہے، سجدہ ایک عمل ہے، سجدہ کرنا عمل ہے، اور اقرار کرنا عقیدہ ہے. اقرار کرنا عقیدہ ہے. انبیاء کرام سے بعد میں اقرار لیا گیا، اور سب سے پہلے فرشتوں سے آدم کو کیا کرایا گیا؟ سجدہ کرایا گیا. تو سجدہ عمل ہے، عبادت کی ایک کیفیت ہے، سمجھے. اور اقرار کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ عمل سے بڑھ کر ہے، عقیدہ عمل سے بڑھ کر ہے. اسی لیے اہل سنت عقیدے پر زور دیتے، سمجھے. بار بار بیانات عقیدے کے ہوتے ہیں، سمجھے. وہ بیان کرتے نہیں، وہ کیا بھی بولتے نہیں، وہ سٹے بازوں کے بارے میں کیا بولتے نہیں، خالی حضور، خالی حضور، خالی خالی اولیاء، خالی وہ. کہا دوسرے بات آج نہیں ہے نا ان کے پاس. ارے اس سے اچھی بات ہو تو بتاؤ، کریں گے. حضور کا جو ہو گیا وہ سٹہ باز نہیں ہو سکتا، حضور کا جو ہو گیا وہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، حضور کا جو ہو گیا وہ برا نہیں ہو سکتا. اب یہ تمام برائیاں، تمام خامیاں جو بھی ہیں، حضور کی عظمت کی کمی کی وجہ سے، حضور کی محبت کی کمی کی وجہ سے، حضور کے عشق کی کمی کی وجہ سے. ورنہ ایک بتا تو تاریخ اٹھا کر کے عاشق رسول بھی ہو اور وہ گناہ گار بھی ہو، پوری ہسٹری بتا دو. محبت رسول بھی کب وہ رکھتا ہو اور حضور کے سنتوں کو چھوڑو. آپ وہ جلوس کا بتائیں گے مجھے، عصر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، وہ محبت رسول کیا؟ وہ محبت رسول تماشے. اگر محبت رسول ہوتی تو جھنڈے پھینک دیتے عصر کی نماز میں. تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے.
تو سجدہ کیا ہے؟ عمل ہے. اور اقرار کیا ہے؟ حضور کی نبوت کا اقرار کیا ہے؟ عقیدہ. تو کون بڑی چیز ہے؟ عقیدہ بڑی چیز ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا. سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا. تمام انبیاء سے کیا ہوا؟ میثاق ہوا. جی میثاق ہوا. اور یاد رکھو بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں یہاں. سجدہ وقتی چیز ہے. جی سجدہ وقتی چیز ہے. عبادت کا ایک رکن ہے. وہ وقتی چیز. نماز پڑھ لیا ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے کیا؟ جانا نہیں اٹھ کے. سجدہ ایک وقتی چیز ہے, ہمیشہ سجدے میں نہیں رہتا. مگر عقیدہ ہمیشہ کی چیز ہے. نماز کے اندر بھی, نماز کے باہر بھی, گھر میں بھی, گھر کے باہر میں بھی, بازار میں بھی. سمجھے؟ عقیدہ ہمیشہ کے لیے, یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی عقیدہ ہے. جی عقیدے کے ساتھ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. مگر سجدہ کرنے کے باوجود حضرت آدم کے فرشتے امتی نہیں بنے. حضرت آدم کے امتی نہیں بنے فرشتے. انبیاء نے اقرار کیا. انبیاء نے, اس آیت کی روشنی میں انبیاء نے آپ کی نبوت اور رسالت کا کیا کیا؟ اقرار کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کسی کے امتی نہیں ہیں, حضور کسی کے فالوور نہیں ہیں, حضور کسی کے امتی نہیں ہیں, مگر تمام انبیاء پہلے حضور کی امت میں ہیں. جی تمام انبیاء حضور کی پہلے حضور کی امت. اقرار کر کے رسول اور ہیں, مان لیا نا وہاں. قالوا اقررنا, سمجھے؟ مان لیا تو کیا ہوئے؟ قال اقررتم واخذتم على ذلك قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. جی ہائے ہائے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, ایک آدمی رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. جی اچھا کام ہے برا کام؟ مگر یہاں سنیے مفسرین کیا پیاری بات بتا رہے ہیں کہ نماز وغیرہ سب کچھ ہے, سجدہ ہے, رکوع ہے, سب کچھ ہے, یہ اپنی جگہ ہے, مگر اس سب سے بہتر جو ہے درود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے باز ہو جانا ہے, نہیں. فضیلت بتایا, اس لیے سجدے سے بڑھ کر درود, رکوع سے بڑھ کر درود. اب درود پڑھنے والا جب بڑی چیز کرتا ہے تو چھوٹی چیز کرنے میں پیچھے کہیں کچھ آئے گا؟ جی درود افضل کیوں؟ اس لیے کہ درود میں صرف بندہ نہیں رہتا, مولا بھی ساتھ میں. درود میں کون شریک ہو گئے؟ تو اس لیے درود افضل ہے. اور آخر میں بات یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے. قادیانیوں کے بارے میں اس سے بڑی بات آپ نہیں کہیں سے سن سکیں گے, اور اس سے بڑا پروف اور دلیل حضور کے خاتم النبیین ہونے کی نہیں لا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کسی کے آنے کی بشارت نہیں دیے. حضور کسی کے آنے کی بشارت نہیں دیے. مبشر کا لفظ حضور کے بارے میں انبیاء کی کے آنے کی بشارت کے تعلق سے نہیں ہے. تو حضور کو کیا کہا قرآن نے؟ مصدق کہا. کیا کہا؟ مصدق کہا. تو معلوم ہوا حضور اگر مبشر ہوتے, کسی کے آنے کی بشارت دیتے, تو کوئی راستہ نکال لیتا کہ اب آنے والے ہیں. حضور آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. کسی بھی اعتبار سے حضور کے مقابلے میں یا حضور کے ہوتے ہوئے
کوئی نہیں. اب دیکھیے دوسرے نبی کے نہ آنے کے کا سبب کیا؟ اس لیے کہ مسند نبوت خالی نہیں ہے. جی نبی مر گئے، رسول مر گئے، حضور مر گئے معاذ اللہ، ایسی بات کہنے والوں کے منہ پر تماچا ہے کہ اب قادیانیوں کے خلاف جلسے کرنا شروع کر لیے. اب جب قادیانیوں کے خلاف جلسے کرنا ہے، ان کے خلاف بولنا ہے، تو حضور کو رسول ہونا ہے، حیات کو ماننا ہے نا. اب دیکھیں میں چیئر پر بیٹھا ہوں، میری چیئر پر اگر کسی کو بیٹھنا ہو تو میں اٹھنا ہے. چیئر کیا ہونا ہے؟ خالی. چیئر خالی ہو تب کوئی آ کے بیٹھے. کوئی آ کر پھر میری گود میں بیٹھ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف بیٹھے، بدتمیز کہیں گے. تو مسند نبوت خالی نہیں ہے، مسند رسالت خالی نہیں ہے. حضور سلامت ہیں، اس واسطے کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اور وہ قادیان میں پیدا ہو کر اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دروازہ تو آپ نے کھولا ہے نا، چیئر خالی کر دیا. حضور مر کے مٹی میں مل گئے بولا، حضور کا انتقال ہو گیا بولا معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ بول کر کیا بول دیا؟ اس کا مطلب چیئر خالی.